بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نظریہ کو ڈسکس کریں گے جسے انگلش لینگویج میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ آئیڈیالوجی بیسیکلی از دا کمبینیشن آف ٹو ورڈز آئیڈیو اینڈ لاجی، جس کا مطلب ہے دا اسٹڈی آف آئیڈیاز۔ نظریہ ایک ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد کسی ایک خاص قسم کے فلسفے یا سوچ پر رکھی گئی ہو۔ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، جیسا کہ سیاسی، مذہبی، سماجی، معاشرتی، معاشی یا پھر تہذیبی پہلو ہوتا ہے یا پھر مذہبی پہلو ہوتا ہے۔ ان پہلوؤں کے مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے مسائل یا ان کے حل کے لیے انسانوں نے کوشش کی ہے۔ ان مسائل کو حل کس طرح کیا جائے، ان کے لیے ایک خاص قسم کا فلسفہ یا سوچ یا ایک کامن قسم کا بلیو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ آئیڈیالوجی کسی خاص انڈیویجول کی کبھی ریپریزنٹ نہیں کرتی، بلکہ سیٹ آف پیپل یا آپ کہہ لیں کہ ایک سوشل کلاس یا پھر ایک نیشن جو ہے وہ کسی آئیڈیالوجی کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ تو اب ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے، کہ آئیڈیالوجی کے آخر ماخذ کون سے ہیں۔ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ایک سوشل کلاس ہے یا پھر ایک نیشن ہے، ایک قوم بھی ہو سکتی ہے، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، تو اس آئیڈیالوجی کو جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ایک کامن بلیو ہوتا ہے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے یا پھر اس کے ماخذ کون کون سے ہیں۔ تو ہم اسی سے ہی ان کے ماخذ کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ یا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ ہے ریلیجن، لیکن وہ کامن ریلیجن ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ریلیجن کو محض عبادات کا نام دیتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ انسان کے تمام تر جو زندگی کے پہلو ہیں اس میں مذہب جو ہے وہ ہر قسم کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے ریلیجن جو ہے وہ آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اگر کامن ریلیجن ہو تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جن کے اندر کامن ریلیجن ہے تو ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں آ جاتا ہے اگر کامن ریس ہے، ایک ہی قسم کی نسل کے اندر بھی آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ ایک ہی نسل کے لوگوں کے درمیان ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور وہی اٹیچمنٹ ایک خونی رشتے کی طرف لے جاتی ہے اور ایک خاص قسم کی سوچ، ایک خاص قسم کے فلسفے کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامن ریس ہونے کی وجہ سے آئیڈیالوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کی کامن لینگویج ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنے فلسفے کو ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے جن لوگوں کی کامن لینگویج ہے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریزیڈنس، کامن ریزیڈنس ہے، کچھ لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں تو ان کی جو ہے آئیڈیالوجی وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کسٹمز، اگر آپ کے کسٹمز، رسم و رواج ایک ہی طرح کے ہیں تو آپ کی آئیڈیالوجی، تو یہ کسٹم بھی جو ہے وہ ایک ماخذ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کسٹم کے علاوہ آپ کی جو ایک خاص قسم کا پولیٹیکل پرپز ہوتا ہے، جس طرح بیفور دا پارٹیشن ایک انڈیا میں ہندو اور مسلم دو کمیونٹیز تھیں، دو قومیں تھیں، لیکن ان کا ایک خاص قسم کا پولیٹیکل پرپز تھا، تو ان کی ایک ہی آئیڈیالوجی تھی۔ تو اس آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی جو آپ کا پولیٹیکل پرپز ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ماخذ تو ہیں، تو اس کے سگنیفیکنس کون کون سے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کہ آخر یہ آئیڈیالوجی کس طرح انسان کو، قوموں کو، یا ایک پرٹیکولر قسم کی سوشل کلاس کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو سب سے
پہلا جو اس کی سگنیفیکنس ہے یا امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوموں کو جو ہے وہ پہچان فراہم کرتی ہے. جو بھی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، اپنی سوچ، اپنے فلسفے کی بنیاد پر جو ہے وہ پہچانی جاتی ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹی پرووائڈ کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کے اندر ایک آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کا ایک قسم کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح ہر قوموں کا ایک مقصد ہوتا ہے. بے مقصد قومیں یا بے مقصد انسان کوئی انڈیویجول بھی ہو تو اس کی زندگی رائگاں ہوتی ہے. اسی لیے ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک آپ کو خاص قسم کا پرپز یا آپ کو خاص قسم کا ایک مقصد پرووائڈ کرتی ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس یا امپورٹنس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اندر یا قوموں کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے. تحریک کے بعد اسے آپ قوت محرکہ کا دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں. اب اس تحریک کے ذریعے آپ اپنا ایک پرپز حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر تحریک بھی ہے، آپ کے سامنے ایک پرپز بھی ہے، قوموں کے سامنے پرپز ہوتا ہے، لیکن وہ قومیں اپنے پرپز کو حاصل کر لیتی ہیں جن کی ایک پرٹیکولر قسم کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اور آئیڈیالوجی کے لیے ضروری ہے کہ ڈسپلن کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو آئیڈیالوجی کی سگنیفیکنس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ آپ کو ڈسپلن کر دیتی ہے، آپ کے اندر نظم و ضبط کو پیدا کر دیتی ہے. تو یہ بھی اس کی سگنیفیکنس میں شامل ہے. پانچویں بات یہ چیز ہے کہ آپ کے اندر اگر قوموں کے اندر یا سوشل کلاس کے اندر ایک خاص قسم کا نظم و ضبط ہے، اگر آپ اس کو لوز کر دیتے ہیں، آپ کے اندر تحریک لوز ہو جاتی ہے تو دوسری قسم کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ آج کل ڈومیننٹ ہیں. مثلا معاشی اگر آئیڈیالوجی یا معاشی نظریے کو لیا جائے تو اس میں کیپیٹلزم جو ہے وہ آج کل ڈومیننٹ ہے. اسی طرح اگر ریلیجیس آئیڈیالوجی کو دیکھا جائے تو اس میں کرسچینٹی ہے. اگر سوشل آئیڈیالوجی کو دیکھا جائے تو اس میں انڈیویجولزم ہے. اسی طرح آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ڈیموکریسی جو ہے وہ جو ہے ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے. تو اس طرح کی ڈومیننٹ آئیڈیالوجی جو ہے اگر آپ کے اندر تحریک ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنی آئیڈیالوجی کو محرک نہیں رکھتے ہیں تو دوسری جو آئیڈیالوجی ہے وہ اپنے اندر اس کو ضم کر لیتی ہے. تو اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ آئیڈیالوجی کس کو کہتے ہیں. آئیڈیالوجی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے ماخذ کون کون سے ہیں. اس میں یہ تھا کہ کامن بلیف، کامن ریلیجن، کامن ریس، کامن لینگویج، ریزیڈنسی، کامن کسٹمز کی وجہ سے جو ہے یہ آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کی سگنیفیکنس کو دیکھا ہے کہ آپ کی سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹی پرووائڈ کرتی ہے. قوموں کی شناخت ان کے نظریوں سے ہوتی ہے، ان کی آئیڈیالوجیز سے ہوتی ہے. آپ کو یہ ایک خاص قسم کا پرپز یا آپ کا ایک مقصد جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. ان مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تحریک پیدا کرتی ہے قوموں کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے. قوموں کے اندر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو جانچنے کی ایک صلاحیت پیدا کرتی ہے. اس کے بعد آپ کو محرک رکھنے میں، آپ کو زندہ رکھنے میں جو ہے اس کا خاص کردار ہے. اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اپنی اس جو سٹرگل ہے اس کو زندہ نہیں رکھتے ہیں تو جو دوسری آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے اندر ضم کر لیتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی یا اس کا ماخذ کیا تھا. تو اس کا ماخذ سمپلی یہی تھا کہ اسلامی نظریہ حیات، اسلامی جو اصول ہیں ان کے مطابق اپنی آزادانہ اور مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہماری اسلامک آئیڈیالوجی تھی. اور اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہمارے اندر تحریک پاکستان کی جو ہے وہ سٹرگل پیدا ہوئی. انگریزوں کے چلے جانے کے بعد جب ہم یہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے جب مسلمانوں کو یہ لگا، پرٹیکولرلی سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح یا پھر علامہ اقبال جو ایک گریٹ لیڈرز تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب یہ انگریزوں کا راج ختم ہو رہا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ ہندو جو لوگ ہیں وہ اب ہم پر ڈومیننٹ ہوں گے. تو یہ ایک جو ڈومیننسی ان کی ہوگی یہ ایک پرماننٹ قسم کی ہوگی. ان سے جو ہے وہ کوشش کر کے جان چھڑانی چاہیے
ایک الگ قسم کا نظریہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے نظریہ ڈیولپ کیا جو کہ اسلامی نظریہ حیات تھا، کہ اسلامی قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک ایسی زندگی ترتیب دی جائے گی جس کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے۔ یہی اس پاکستان کا ایک اسلامی نظریہ تھا، یا پاکستان کا جو نظریہ تھا اس کی اساس بھی اسلامی نظریہ حیات کو کہتے ہیں۔ تو اگلی جو ہمارا وہ لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، یا پھر نظریہ اور قائد کیا کہتے ہیں، نظریہ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، یا پھر نظریہ اور سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں۔